الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا رحمة للعالمين اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد حضرات سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ اس لحاظ سے بھی امتیازی شان اور اہمیت کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں جو اپنا کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے عطا فرمایا ہے، اس کلام کریم کا نزول بھی اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو یہ بھی رمضان المبارک کی ایک علیحدہ خصوصیت اور شان ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کا انتخاب فرمایا۔ قرآن کریم کا نزول دو مرحلوں میں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کا ایک نزول ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک۔ پہلے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا، جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، آسمان دنیا پہ نازل کیا گیا، یہاں پہ اتارا گیا، اور پھر یہاں سے دوسرا نزول شروع ہوتا ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال 6 مہینے اور کچھ دنوں میں مکمل ہوتا ہے۔ تو پہلا نزول جو ہے، یعنی پہلا جو مرحلہ ہے، وہ یکبارگی اور دفعتاً یعنی ایک مرتبہ ہی ہوا، اور وہ جو پہلا نزول ہے کہ مکمل قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف بھیجا گیا اور وہاں پہ رکھ دیا گیا، اسی کے متعلق قرآن کریم بھی ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ یہ پہلے نزول کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد بحسب ضرورت بحسب موقع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ نبوی زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد، پھر ان 23 سالوں میں آسمان دنیا سے جتنی ضرورت ہوا کرتی تھی اتنا قرآن کریم آپ کے دل مبارک پہ نازل ہوا کرتا تھا۔ تو یہ پھر قرآن کریم کا دوسرا نزول اور دوسرا مرحلہ ہے۔ تو جو پہلا مرحلہ ہے وہ مرحلہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں
طے فرمایا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کرنے کو بڑی اہمیت دے رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ یا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ یہ اتنی اہمیت والا کام ہے کہ یہ اہمیت اور یہ شان اور یہ فضیلت اللہ فرماتا ہے میں نے رمضان کے مہینے کو عطا کی ہے، کہ اس کام کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب کیا گیا۔ اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اب رات کون سی تھی کہ جس رات میں اس کو نازل کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ بھی کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ بڑی شرافت، بڑی عزت اور بڑی کرامت والی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ قدر والی رات ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس قرآن کریم کو آسمان دنیا پہ نازل کیا۔ تو مہینہ رمضان المبارک کا عمومی طور پر اور جس رات میں نازل کیا گیا وہ رات لیلۃ القدر والی رات، اور لیلۃ القدر کے متعلق اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مخاطب تمہیں اس کی فضیلت کا کیا پتہ، تمہیں اس رات کی وقات کا کیا پتہ، تم اس رات کی جو اسرار و رموز ہیں اس کو تم جانتے کیا ہو؟ اتنا جان لو کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو قرآن کریم کے نزول کا مہینہ چونکہ یہ رمضان المبارک ہے، تو رمضان المبارک میں جہاں ہمیں دیگر عبادات پہ دگنا چگنا کر کے ثواب دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح رمضان المبارک کی فضیلت میں یہ بات بھی اہمیت کے قابل ہے کہ یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان فطری طور پر، اور ہم اگر اجتماعی طور پر اپنے معاشرے کو دیکھیں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ہم دیکھیں، تو رمضان المبارک میں قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق نسبتاً 11 مہینوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہر بندہ جس کو آپ دیکھیں وہ قرآن کریم لے کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی گھر میں تلاوت کر رہا ہے، کوئی اپنی دکان میں اپنے دفتر میں کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے۔ ایسے ایسے لوگ کہ جو پورا سال قرآن کریم میں ایک رکوع کی تلاوت نہیں کرتے، رمضان المبارک میں 1 2 3 ختم وہ کر چکتے ہیں۔ ایک فطری سی بات ہے۔ اور پھر رات کو تراویح میں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں تراویح میں علیحدہ سے قرآن سنا اور سنایا جاتا ہے۔ اور پھر بہت سارے مقامات پہ آخری عشرے میں، کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کا کہا گیا ہے، آخری عشرے میں پھر تراویح کے علاوہ قیام اللیل میں علیحدہ قرآن سنا جاتا ہے۔ تو اب خود اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت پہلے سے کتنی بڑھ جاتی ہے باقی 11 مہینوں کے مقابلے میں۔ اور پھر اگر اسی طرح ہم تھوڑا باہر نکل جائیں اور اس سے ہٹ کر کاروباری طبقے کو اگر دیکھا جائے، تو جو قرآن کریم کے ناشرین ہیں، جو قرآن کریم کی ان جلدوں کا اور ان مصاحف کا کاروبار کرنے والے ہیں، ان کا بھی یہی تجزیہ ہے اور یہ تجربہ ہے کہ سب سے زیادہ ہماری سیل قرآن کریم کے نسخوں کی وہ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک فطری سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کے ساتھ ہمارا شغف اور ہمارا تعلق یہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کریم کو رمضان المبارک کے ساتھ ایک خصوصی نسبت اور خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، ویسے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ پورا سال قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھے، رمضان المبارک میں بھی رکھے، رمضان المبارک کے علاوہ میں بھی رکھے، پورا سال قرآن کے ساتھ تعلق رکھے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جن عزتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم جو عزت چاہتے ہیں، اب دیکھ لیجئے جو بندہ زیادہ پیسے کمانے کا شوق رکھتا ہو، آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی اس کی آخر وجہ کیا ہے۔ جو بندہ اچھے سے اچھا مکان وہ بنانے اور اس میں رہنے کی خواہش رکھتا ہو، آپ اس سے پوچھیں اس کی وجہ کیا ہے۔ جو بندہ اچھی سے اچھی گاڑی میں سفر کرنا چاہے، آپ اس سے پوچھیں اس کی آخر وجہ کیا ہے۔ یا دنیا میں ہر بندے کا جو بھی شغف ہے
جو بھی اس کی پسندیدہ جو ہے وہ مشغلے ہیں، آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ کی آخر وجہ کیا ہے، اس چیز کو پسند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ یہی جواب دے گا ہر بندہ کہ بھئی میں معزز ہونا چاہتا ہوں، دنیا میں میری عزت ہو۔ بعض بندہ پیسوں میں عزت کو تلاش کرتا ہے، بعض بندہ اچھی سواری میں عزت تلاش کرتا ہے، بعض بندہ جو ہے وہ اچھے کاروبار میں عزت تلاش کرتا ہے، بعض بندہ اچھے مکان میں رہنا اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہے۔ یہ تو ہمارے معیارات ہیں دنیاوی حد تک، اوروں کی بنسبت ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید اس چیز میں میری عزت زیادہ ہوگی، ہم اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ ساری عزتیں دنیاوی اعتبار سے تو ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ عزت جو اللہ تبارک و تعالی تمام انسانیت تو کیا کہ تمام مخلوقات کے دلوں میں ایک انسان کی پیدا فرماتا ہے، وہ عزت کا معیار صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ پیسے کی عزت ہے، پیسہ ہوگا عزت ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ دنیا دار جو پیسے کا شوق رکھنے والے ہوں گے وہ آپ کی عزت کریں گے۔ چلو بھئی میرے پاس تو ابھی جو ہے وہ کروڑوں میں ہے، اس کے پاس اربوں میں ہے، چلو ٹھیک ہے وہ کروڑوں والا آپ کی عزت کرے گا، لاکھوں والا آپ کی عزت کرے گا۔ جو بندہ پورے کنال کے گھر میں رہ رہا ہے تو چلو 5-10 مرلے والا اس کی عزت کرے گا زیادہ سے زیادہ۔ جس کا کاروبار جتنا بڑا ہے تو نیچے کاروبار والے اس کی عزت کریں گے، کیونکہ اس کا اپنا مقصد ہے، ایک غرض ہے اس کے ساتھ۔ لیکن جن کا ان معاملات اور ان شعبجات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ آپ کے پیسے کو کیا کرے گا، وہ آپ کی گاڑی کو کیا کرے گا، وہ آپ کے اچھے سٹیٹس کو کیا کرے گا، وہ آپ کے عہدے کو کیا کرے گا۔ اور پھر انسانوں سے ہٹ کر جانوروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کی عزت پیدا فرماتا ہے۔ جو زمین پہ چیزیں رینگتی ہیں، جو چرند ہیں ان کے دلوں میں، جو پرندے ہیں ان کے دلوں میں، یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ سمندر میں تیرنے والی جو مچھلیاں اور مخلوقات ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس مومن مسلمان کی عزت پیدا فرماتا ہے کہ جو قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھتا ہے۔ اور پھر مخلوقات کی عزت کیا ہے؟ مخلوقات کی کیا عزت ہے؟ انسانوں کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں، چرند پرند حیوانات، ان کی عزت کرنا یہ ہے کہ وہ اس بندے کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اس مومن کے لیے بلوں میں چونٹیاں اور سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں دعائے استغفار کرتی رہتی ہیں جو بندہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس قرآن کریم کے پیغام کو وہ پوری دنیا تک پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ بندہ مومن چونکہ قرآن کریم کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بے نوا نہیں چھوڑتا۔ پھر ساری دنیا شاید اس کی مخالفت کرنا شروع کر دے، اس کی اپنی اولاد اس کے جو ہے مخالف ہو جائے، اس کے اپنے اہل و عیال اس کے مخالف ہو جائیں، دوست احباب چھوڑ کے اس کو چلے جائیں، پھر اللہ تعالیٰ مخلوقات کے دلوں میں جب اس کی محبت پیدا کرتا ہے تو پھر وہ ساری مخلوقات کے دلوں میں معزز بندہ بن جاتا ہے۔ تو قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس نے شروع سے آخر تک، اگر آپ قرآن کریم کی یہ 1400 سالہ تاریخ اگر دیکھیں تو ان 1400 سالہ تاریخ میں اسی قرآن کریم نے لوگوں کو عزت بھی دی، اور قرآن چھوڑنے کی وجہ سے لوگ ذلیل اور رسوا بھی ہوئے۔ اور یہی معاملہ انفرادی طور پہ بھی ہے اور اجتماعی طور پہ بھی ہے۔ ایک بندہ انفرادی اپنی عزت چاہتا ہے، وہ قرآن کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کر لے، اسے پتہ بھی نہیں ہوگا مخلوقات کے دلوں میں اس کی عزت ہوگی، اس کے کام غیب سے ہوتے رہیں گے۔ ایک بندہ اگر معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے اور اجتماعی طور پہ پورا معاشرہ قرآن کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، قرآن کے حقوق کو ادا کرنا شروع کرتا ہے، تو وہ پورے کا پورا معاشرہ اللہ کی نظر میں معزز بن جاتا ہے۔ انفرادی طور پہ جو بندہ قرآن کے ساتھ شغف رکھتا ہے، قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، عمل کرنے کی کوشش اور ارادہ رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے لیے تو میں نے آپ کو کہا چرند پرند حیوانات ساری چیزیں اس کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی کی دعائیں مانگتی ہیں۔ لیکن اجتماعی طور پہ جو معاشرہ قرآن کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیتا ہے، اس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشن گوئی فرما دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی وجہ سے بہت سارے قوموں کو عروج دے گا۔ یرفع بہذا الکتاب اقواما، حضور اپنے زمانے کی بات نہیں کر رہے، وہ تو سب سے بہترین زمانہ ہے، وہ تو وحی کے نزول کا زمانہ ہے، وہ تو ہے ہی عزتوں والا زمانہ، آئندہ آنے والے زمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ یرفع، بے شک اللہ تعالیٰ بلندی دے گا، عروج دے گا، دنیا میں غلبہ دے گا، دنیا میں حکومت دے گا، کن کو؟ بہذا الکتاب، جو اس کتاب کو اپنے سینے سے لگا کے رکھیں گے، جو اس کتاب کو اپنا رہبر رہنما بنائیں گے۔ لیکن ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرمایا وَيَضْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو قومیں اس قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیں گی، قرآن کو بھلا دیں گی، يَضْعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ ان قوموں کو پھر ذلت بھی دے گا، وہ قومیں پھر ذلیل بھی ہوں گی، وہ قومیں پھر رسوا بھی ہوں گی۔ کون سی؟ کہ جو قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیں گی۔ اور پھر اگر آپ 1400 سالہ تاریخ آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہر زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو وہی اجتماعیت، وہی مسلمان ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومتیں کی، ویسے ہی نہیں کی، قرآن کریم کی برکت سے کی۔ انہوں نے قرآن کو اپنا رہبر بنایا، اپنا رہنما بنایا۔ اور پھر ہماری تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہمارے مسلمانوں نے بحیثیت قوم اجتماعی طور پر قرآن کریم کو چھوڑ دیا تو پھر وہی لوگ جو مسلمانوں کا نام سن کے کانپا کرتے تھے وہ آ کے مسلمانوں کی گردنوں پہ سوار ہو گئے کہ قرآن کریم کو چھوڑ دیا گیا، ہم نے دوسری طرف اپنے چہرے پھیر لیے، قرآن کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، قرآن کو ہم نے صرف قسموں کے لیے رکھ دیا۔ جب قرآن کو ہم نے صرف برکتوں کے لیے رکھ دیا، گھر میں ہوگی تو برکت آئے گی، دفتر میں ہوگی تو برکت آئے گی، دکان میں ہوگی تو برکت آئے گی، دلہن کو رخصت کرتے وقت اس کے سر پہ قرآن پکڑیں گے تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی، صرف برکت کے لیے اور صرف قسموں اور جرگوں کے لیے ہم نے قرآن چھوڑ دیا تو پھر اسی قرآن کی مار نے اس امت کو ایسا مارا کہ حضور کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی، وَيَضْعُ بِهِ آخَرِينَ۔ اس کی برکت میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ برکت آتی ہے، اس کی برکت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جس گھر میں قرآن ہوگا، جس دکان میں قرآن ہوگا، جس دفتر میں ہوگا، جس منزل میں قرآن ہوگا، وہاں پر یقیناً اللہ کے فرشتے آئیں گے، وہاں یقیناً برکتیں نازل ہوں گی۔ جس دلہن کے سر پہ قرآن پکڑا جائے گا یقیناً اس کی زندگی اچھی گزرے گی، برکت ضرور ملے گی۔ لیکن یہ قرآن صرف تعویذ کی کتاب تو نہیں ہے، صرف تعویذات اور عملیات تو نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے مقصد کے لیے بس برکت کے لیے لے لیا اور پھر اس کو واپس رکھ دیا۔ یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں ہے، اس کا ایک فائدہ ہو سکتا ہے۔ قرآن آیا کس لیے؟ اللہ نے سورۃ قمر میں بار بار ہمیں جھنجھوڑ کے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ نے فرمایا اے قرآن کے مخاطبو، اے میرے حبیب کی امتیو، میں نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن کو آسان کر دیا۔ پچھلی کتابیں آسان نہیں تھی، تورات زبور انجیل آسان نہیں تھی، صرف نبیوں کے علاوہ ان کا حافظ نہیں ہوا کرتا تھا، نبیوں کے علاوہ اور ان کے مخصوص لوگوں کے علاوہ قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا، اپنی کتابوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب قرآن آیا تمام لوگوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا گیا۔ تھوڑا بہت پڑھنے والا، تھوڑا بہت لکھ پڑھ کر کرنے والا وہ بھی اگر چاہے اور ارادہ کر لے قرآن کو وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے تو اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، للذکر، ذکر کے لیے، فہل من مدکر، تو تم میں کوئی ہے کہ اس کو سمجھے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے، کتنا پیارا انداز کہ جس میں علم بھی دیا جا رہا ہے، بتایا بھی جا رہا ہے کہ قرآن کریم کو میں نے آسان کر دیا ہے، اب وہ مشکل والی بات نہیں رہی، لیکن ساتھ میں دعوت دی جا رہی ہے فہل من مدکر، تم میں کوئی ہے عقل مند بندہ، تم میں کوئی ہے جو آ کے قرآن کو سمجھے اور سمجھنا چاہے، ہے تم میں کوئی؟ تو قرآن کریم بار بار ہمیں یہی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ ذکر سے یہاں پر دو چیزیں مراد ہیں کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کیا۔ ذکر کا ایک معنی جو عربی عام ڈکشنری اور لغت میں آتا ہے، اس سے مراد قرآن کو یاد کرنا، اس کو سیکھنا،
سیکھنا اور پھر یا اس کو یاد کرنا۔ تو سیکھنا اور یاد کرنے کی حد تک تو ہمارا مشاہدہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم سیکھنا وہ بالکل آسان ہے۔ چھوٹا بچہ تھوڑا بہت جو 5-6 سال کا ہو جائے وہ بھی قرآن اس کو سیکھنا آپ شروع کریں وہ سیکھ جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ آج کل جو فر قرآن پڑھتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے 60-70 سال کی عمر میں وہ کہتا ہے میں اب قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، قرآن وہ بھی سیکھ سکتا ہے، وہ بھی بیٹھے تھوڑی سی محنت کرے قرآن سیکھ لے، سیکھ جائے گا۔ ہاں دیگر دنیا کے جتنے علوم ہیں اس کے لیے اپنی حد مقرر ہے، اس حد سے اگر آپ تھوڑا سا اوپر ہو جائیں گے آپ کو روک دیا جائے گا، بھئی اب تمہارے کرنے کی عمر نہیں ہے، اب بیٹھ جاؤ آرام سے، یہ تمہارے اسکول کی عمر نہیں ہے، یہ تمہارے کالج مدرسے کی عمر نہیں ہے، بھئی یہ تمہارے جو ہے وہ ڈاکٹر بننے کی عمر نہیں ہے، بس آرام سے بیٹھ جاؤ، تمہاری عمر اب تم اوور ایج ہو چکے ہو۔ لیکن قرآن کریم کو اللہ نے آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے۔ 90 سال کا 100 سال کا بوڑھا جس کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے وہ کہے کہ میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، کوئی قاری، کوئی حافظ، کوئی عالم، کوئی مدرسے والا اس کو نہیں کہے گا کہ بھئی تو قرآن نہیں سیکھ سکتے، تم تو اوور ایج ہو چکے ہو، تمہاری تو عمر 100-120 سال ہے، تم قرآن کیسے سیکھو گے۔ ایسے لوگ موجود ہیں آج بھی معاشرے میں، داڑھی ان کی سفید، پوتوں والے، پڑپوتوں والے، آج وہ قرآن سیکھ رہے ہیں اور سیکھا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ ایک معنی یہ ہے ذکر کا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا آسان کر دیا گیا ہے۔ قرآن کو اگر بندہ سمجھنا چاہے، بھئی میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ ہم چونکہ اردو دان ہیں، پشتو بولنے والے ہیں، پشتو جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے، عربی ایک بندے نے پراپر نہیں سیکھی، عربی لغت اس نے نہیں پڑھی، وہ قرآن کریم کو سیکھنا چاہتا ہے۔ اردو کی بے شمار تفاسیر موجود ہیں، کوئی بھی مستند اچھی تفسیر مشورہ کر کے وہ لے لے اور وہ تفسیر روزانہ تھوڑی تھوڑی پڑھے، اس کے ذہن میں قرآن کریم کے مفاہیم آتے رہیں گے۔ اتنا تو ضرور اس کو پتہ چلے گا کہ اس آیت میں نماز کا ذکر ہے، اس میں روزے کا ذکر ہے، اس میں زکوٰۃ اور حج کا ذکر ہے، اس میں ماں باپ کے احترام کا ذکر ہے، اس میں قانون کی پاسداری کا ذکر ہے، اس میں عدل و انصاف کا ذکر ہے، اس میں سزاؤں کا ذکر ہے، اس میں گناہوں کا ذکر ہے، اس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ اتنا تو وہ ضرور سمجھ جائے گا ایک عام اردو پڑھنے والا۔ اور پھر ان آیات کی جو تشریحات کی گئی ہیں ان تشریحات میں بھی اگر 100% نہ صحیح تو کم از کم 70 سے 80% ایک عام اردو پڑھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو قرآن تو آسان ہے، اللہ نے تو قرآن کو آسان کیا ہے، لیکن جو کمزوری ہے وہ ہم میں ہے کہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہم سمجھنا چاہتے ہیں قرآن کو؟ جب ہم سمجھنا ہی نہیں چاہیں گے تو لاکھ جو ہے وہ بازار کتابوں سے بھرے رہیں، گھر میں تو تفسیر پڑھی ہوئی ہے لیکن پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہے، تو مجھے کیسے سمجھ آئے گی؟ بندوبست تو ہے سمجھنے کا لیکن میں سمجھنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر اس کا علاج تو ہے نہیں نا۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہاں پر قرآن کریم کو سمجھنے کی دعوت دے رہا ہے کہ تلاوت کرنا اس کی اپنی فضیلت ہے۔ ایک بندہ تلاوت کرتا ہے، ایک ایک حرف پہ اس کو 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں ملتی ہیں، لیکن صرف تلاوت بھی قرآن کا مقصود نہیں ہے، یاد رکھیے۔ صبح و شام قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہر 10 دن بعد 20 دن میں مہینے میں 1-2 ختم ہو رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، تلاوت اپنی جگہ پہ بڑی فضیلت کی حامل ایک جو ہے عبادت ہے، تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نہیں بھیجا گیا، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایک بندہ پچھلے 70 سال اس کی عمر ہے، کم از کم 50 سال سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، ہر مہینے 1 ختم 2 ختم 3 ختم ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کو قل واللہ احد کا ترجمہ ہی نہیں آتا، ابھی تک اس کو الف لام میم ذالک الکتاب کا معنی ہی نہیں پتا۔ تو بھئی ٹھیک ہے، تلاوت کا ثواب اپنی جگہ، لیکن قرآن جو پیغام ہمیں دے رہا ہے، ہماری زندگی میں جو انقلاب لانا چاہتا ہے، اس سے ہم محروم ہو گئے۔ تو قرآن کریم کتاب ہے سمجھنے کی، اس سے علم حاصل کرنے کی اور اس کو جاننے کی اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی۔ تو قرآن کریم، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ہر بندہ یہ عہد کرے میں آج سے قرآن کو سمجھنا شروع کروں گا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دوں گا، جہاں کہیں مجھے موقع ملے گا میں اپنے وسائل اپنے اسباب خرچ کر کے قرآن سمجھنے کے لیے ضرور کوشش کروں گا۔ ہر بندہ نیت کر لے، ہر بندہ یہ عزم مصمم دل کا پکا ارادہ کر لے کہ میں قرآن کو سمجھنے کی، اس کو سمجھ کے پڑھنے کی پھر کوشش کروں گا، آج کے بعد میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دوں گا۔ تو یقین جانیے آپ کے لیے یہ چیز بڑی معاون اور مددگار ثابت ہوگی،
اور یہ بھی یاد رکھیے، آپ قرآن کریم پڑھتے نا، تلاوت کرتے ہیں، اللہ اور بھی توفیق دے، بار بار توفیق دے کہ ہماری زندگی میں ہماری زبان پہ سارا دن رات قرآن ہی جاری رہے اور کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن میں آپ کو ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ قرآن کو سمجھیں اور سمجھ کے پھر قرآن کی تلاوت کریں، پھر دیکھیں آپ کو اتنا سرور، اتنا مزہ، اتنا ذوق آئے گا کہ آپ اپنی پچھلی زندگی پہ افسوس کریں گے کہ میں پچھلے 40 سال سے، 20 سال سے، 15 سال سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، لیکن اب مجھے جو ذوق آ رہا ہے۔ آپ انگلش کی کتاب لے کے پڑھتے ہیں اور ریڈنگ تو ہمارے بچے ہیں شروع سے ہی جو ہے وہ 3-4 سے ریڈنگ شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ریڈنگ تو فر ہو رہی ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہی بچہ جب آگے جا کے اس ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اس انگلش کو سمجھتا بھی ہے اور پھر دوسرے کو سمجھا بھی سکتا ہے، تو پھر جا کے اس ریڈنگ کا فائدہ نکلتا ہے۔ باقی اب ساری زندگی قرآن کی ریڈنگ کرتے رہیں، جب آپ کو اس کے مفہوم کا ہی پتہ نہیں ہے، میں پڑھ کیا رہا ہوں، میں کہہ کیا رہا ہوں۔ دعا تو میں کرتا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، رو بھی رہا ہوں، لیکن یہی پتہ نہیں ہے کہ ربنا کسے کہتے ہیں، آتنا فی الدنیا کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، میں رب سے مانگ کیا رہا ہوں۔ ایک امام صاحب ہے، وہ دعا کر رہے ہیں، بڑی گڑ گڑا کے عربی زبان میں دعا کر رہے ہیں، لوگ سارے آمین کہہ رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، لیکن کسی ایک رونے والے سے آپ پوچھیں ہاں بھائی بتاؤ تو صحیح، دعا مانگ کیا رہے تھے، اللہ سے کیا مانگ رہے تھے جو تم رو رہے تھے؟ اسے یہ پتہ نہیں ہوگا، یار بس وہ فلاں رو رہا تھا، میرا بھی دل بچہ، میں بھی رو پڑا، وہ بڑا اچھا جو ہے اس کی آواز تھی، میں وہ سن کے رو پڑا۔ تو اس رونے کا فائدہ کیا کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم رب سے مانگ کیا رہے ہیں۔ سجدے ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا معنی کیا ہے، تو کیا فائدہ ہوا پڑھنے کا؟ ٹھیک ہے وہ عبادت تو ہو گئی، وہ ذمہ تو اتر گیا، لیکن جو مقصد ہے وہ فوت ہو گیا۔ اس لیے قرآن کریم ہمیں یہی دعوت دیتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، یہ مشکل کتاب نہیں ہے تورات اور انجیل جیسی۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے تم میں کوئی جو قرآن کو آ کے سمجھے؟ دعوت مل رہی ہے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس لیے ہم سب پہ یہ فریضہ بنتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں نا ایک مسلمان پہ، ان حقوق میں تیسرا بنیادی حق ہے جس کی وجہ سے قرآن قیامت کے دن ہمارے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا، ہم سے پوچھے گا تم نے میرا حق ادا نہیں کیا، میرا حق دلاؤ، میرا حق دو شابہ، میرا حق جلدی سے ادا کرو۔ وہ حق کیا ہے؟ تیسرا حق قرآن کو سمجھنا۔ تلاوت کا حق ادا کر دیا گیا، سیکھنے کا حق ادا کر دیا گیا، لیکن سمجھنے کا حق تو ادا ہی نہیں ہوا، تو قرآن ہم سے پوچھے گا، ہمارے گریبان سے وہ ہمیں پکڑے گا۔ اس لیے اس رسوائی سے بچنے کے لیے دنیا میں ہم نے محنت کرنی ہوگی، قرآن کو سمجھنا ہوگا، لیکن مستند کتابوں سے، تفاسیر سے، جو ہمارے بزرگوں نے تفسیریں لکھی ہیں ان سے قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ ان موٹیویشن سپیکروں سے ہم نے قرآن نہیں سیکھنا ہوگا، نیٹ کے 2-4 منٹ کے کلپ سے ہم قرآن نہیں سیکھیں۔ اگر اس سے ہم نے قرآن سیکھا تو ہم سیکھنے کی بجائے الٹا گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ 2-4 جماعتیں پڑھنے والے، 2-4 لفظ سیکھ جانے والے، 2-4 عربی کے کلمات ادا کرنے والے، اور کچھ لپٹی چپٹی باتیں کرنے والے، اور کچھ فلسفہ جھاڑنے والے، ان موٹیویشن سپیکرز کو جب ہم سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید بس یہی ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری 1400 سال سے بزرگوں نے جتنی خدمتیں کی ہیں، علماء نے، مجتہدین نے، وہ سب ویسے ہی فضول تھے، اصل خدمت تو یہ بندہ کر رہا ہے جس کے لاکھوں فالوورز ہیں، جس کے 2 کروڑ فالوورز ہیں، 3 کروڑ اس کو سننے والے ہیں، اصل خدمت تو یہ کر رہا ہے۔ پھر ہم امام اعظم ابو حنیفہ کو، امام احمد بن حنبل کو، امام شافعی کو، امام مالک کو، اور پھر امام ابو یوسف کو، اور اس طرح آگے آتے رہیں مفسرین مجتہدین کو، پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار انہوں نے کیا، ان کے پاس تو لاکھ بندہ بھی نہیں تھا۔ حالانکہ ان 1400 سالوں میں جو دین ہم تک پہنچا، اور آج جو بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ انہی بزرگوں کی برکت سے میں کر رہا ہوں، انہی بزرگوں کی محنتیں ہیں جو انہوں نے آج سے 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1200 سال پہلے کی تھیں، 1400 سال پہلے کی تھیں، وہ خدمتیں آج تک کارآمد ہیں، ہمیں انہی خدمتوں کا صلہ مل رہا ہے۔ آج قرآن و سنت، ہمارا دین جو اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، یہ انہی بزرگوں کی برکت سے ہے۔ اگر وہ قرآن اور سنت میں محنت نہ کرتے، مشکلات نہ جھیلتے، تکلیفیں نہ جھیلتے، اپنے زمانے کے ظالموں بادشاہوں کی سزائیں اور جیلیں نہ کاٹتے، ہم تک قرآن ایسے نہ پہنچتا۔ یہ موٹیویشن سپیکر جو ہے 2-4 منٹ کا کلپ ہم سن کے ہم سمجھتے ہیں شاید بس یہی پوری دین کا ٹھیکیدار ہے، جس کو اگر تھوڑا سا اگر اس کے ساتھ کوئی عقل مند، کوئی سمجھدار بندہ اگر تھوڑی سی اس کے ساتھ بات کرے تو دوسرے سے تیسرا جواب وہ نہیں دے سکے گا دین کے معاملے میں۔
تو اس لیے صرف اشفاق احمد کو سن لینا، صرف بانو قدسیہ کے چند جو ہے اقتباسات کو پڑھ کر ایک سپیکر بن جانا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ قرآن کریم کو اپنے منہج اور اپنے طریقے کے مطابق سمجھا جائے، جو تو 1400 سال سے ہمیں طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ قرآن کو اس طرح سمجھنا ہے، حدیث کو اس طرح سمجھنا ہے۔ بہر کیف ہم سب عقل مند ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں شعور دیا ہے۔ جس طرح زندگی کے دیگر معاملات میں ہم اچھے اور برے کی پہچان کر کے اچھوں کا ساتھ دیتے ہیں، اچھوں کی طرف بڑھتے ہیں، اسی طرح دین کے معاملات میں بھی ہم نے اچھے اور برے کی پہچان ضرور کرنی ہے۔ آخری بات، امام ابن سیرین بہت بڑے محدث تابعی بزرگ گزرے ہیں، امام مسلم نے ان کے ان الفاظ کو نقل کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے ہر بندے سے دین نہ سیکھا کرو، دیکھا کرو کہ تم کس سے دین سیکھ رہے ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے ان ھذا العلم دین، یہ قرآن و حدیث سیکھنا، فقہ سیکھنا، مسائل سیکھنا، حرام حلال سیکھنا، فرمایا کرتے تھے دین، یہ دین کے بنیادی ارکان ہیں، دین کے حصے ہیں۔ فانظروا، اچھی طرح چھانٹ بینٹ کر لیا کرو، امن تأخذون دینکم، کہ تم کن سے دین سیکھ رہے ہو۔ یہ نہ ہو کہ دین سیکھتے سیکھتے تم گمراہ کہیں نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، وصلی اللہ علی النبی الأمی برحمتک یا